آپ اپنے خاندانوں میں اپنے گھرانوں میں دیکھیں، شادی بیاہ ہوتے ہیں، آج سے اس وقت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچپن کی یا اپنے لڑکپن کی، کہ اس میں یہ تصور مشکل سے آتا تھا کہ کوئی شادی ہو رہی ہے اور اس میں مردوں اور عورتوں کا اجتماع ایک ساتھ ہے، مشکل سے آتا تھا۔ اس کو شرافت کے خلاف سمجھا جاتا تھا، صرف دین کے خلاف نہیں بلکہ اس کو شرافت کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ مردوں اور عورتوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو رہا ہے شادی میں۔ اہتمام کیا جاتا تھا کہ مردوں کی نشست الگ ہوگی، عورتوں کی الگ ہوگی، جو شریعت کا طریقہ ہے، جو دین کا تقاضا ہے، جو شرم و حیا کا تقاضا ہے، جو اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے، اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ مخلوط محفلیں شروع ہو گئی، کوئی امتیاز نہیں، عورتیں بن سمر کر سنگار پٹار کر کے وہ مردوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، نہ مرد کے کان پر کوئی جوں رینگتی ہے، نہ عورت کو یہ خیال آتا ہے کہ میں کیسی بے حیائی کا کام کر رہی ہوں۔ اب ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب عورتوں اور مردوں کا الگ الگ اجتماع شادی کے اندر یہ خال خال رہ گیا۔ کوئی بیچارہ مولوی ملا ہے یا کچھ مولوی سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی ہے تو وہ بے شک شادی کر لے گا اس طرح جس طرح کرنی چاہیے، لیکن عام رواج ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اور آج بھی کوئی اس کو برائی نہیں سمجھ رہا، نہ کسی کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی روک ٹوک کر لے۔ اگر گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا اگر وہ کہہ کہ نہیں، اگر تم نے الگ الگ اجتماع نہ کیا میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا، تو مجال ہے کسی کی کہ اس مخلوط اجتماع کر لے۔ لیکن بڑے خاموش ہیں خاندان کے بڑے بھی، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، وہ بھی کہیں کہ جی کیا کریں، بچے ہیں، جیسے رواج چل رہا ہے اسی طرح بچے بھی چل رہے ہیں۔ خدا کے بندو، آخرت میں گردن پکڑی جائے گی کہ تم بڑے تھے خاندان کے، تمہارا فرض تھا کہ پورے خاندان کو برائی سے روکو، غلط کام سے روکو۔ یہ نہ سمجھو کہ تم نے صف اول میں نماز پڑھ لی تھی اور تم جمعہ کی نماز میں آ جایا کرتے تھے اور تم روزے رکھ لیا کرتے تھے اور زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، تو تم سے اس بات کی پکڑ نہیں ہوگی کہ تمہاری اولاد کہاں جا رہی ہے۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہمارا معاشرہ بھی اسی مغرب کے معاشرے کی جہنم کے اندر داخل ہو جائے، جہاں عورت اور مرد کا کوئی امتیاز نہیں، جہاں حیا اور بے حیائی کا کوئی تصور نہیں؟ تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ ایسا ہو جائے؟ اگر نہیں تو پھر یاد رکھو، یہ تمہاری نمازیں تنہا کام نہیں آئیں گی، یہ تمہارے روزے تنہا کام نہیں آئیں گے، آخرت میں گردن پکڑی جائے گی۔ خوب سن لیجئے، یہ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ارشاد یہ ہے کہ جب کوئی شخص منکر ہوتا ہوا دیکھے، منکر کے معنی برائی، غلط کام ہوتا ہوا دیکھے اور اس میں قدرت ہو اس کو روکنے کی، اور وہ نہ روکے یا کم از کم اس کو برا نہ کہے، اگر یہ صورتحال ہوگی تو عذاب عام نازل ہو جائے گا امت کے اوپر، فَيَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور دیکھنے کے باوجود اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی جو فریضہ تمہارے اوپر بحیثیت امت محمدیہ کے فرد کے عائد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہ فریضہ تم ادا نہیں کرتے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب پر عذاب نازل کرتے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جس کو فرض قرار دیا ہے امت کے ہر فرد کے لیے، اس سے جب غفلت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ برائیاں پھیلتی جاتی ہیں، پھیلتی جاتی ہیں، پھیلتی جاتی ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، برا کہنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہی رواج بن جاتا ہے، وہی فیشن بن جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ساری دنیا اس طرح کر رہی ہے تو ہم کیا کریں، ہم بھی ایسے ہی کریں۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
یعنی اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ پہلے دن سے ہر مسلمان اس کو اپناتا تو ممکن نہیں تھا کہ برائیاں پھیل جائیں۔ برائیاں اس لیے پھیل رہی ہیں کہ ہم خاموش ہیں، برائی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اور ہمارے چہرے کے اوپر کوئی شکن بھی نہیں آتی، اس کے نتیجے میں پھیل رہی ہیں برائیاں۔